واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا المرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزل عن شريك في محاسنه فجوهر اسم به غير منقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما لا يوفق الظالمين. اللہ جل جلالہ وعمن والہ وعظم ذکرہ واتم برہہ واجل شرعہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات، اکثر موجودات، زینت وزن کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے فضائل علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت علی کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی محبت میں ہی موت عطا فرمائے. قرآن کریم قرآن رشید پارہ نمبر 29 سورہ الدہر آیت نمبر 8 میں اللہ نے ارشاد فرمایا: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو. مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ خانوادہ رسالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر والوں کی شان میں نازل ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے. ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں. بڑے کا نام طالب تھا، ان سے چھوٹے حضرت جعفر، حضرت عقیل اور پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے. ان چاروں میں 10 سال کا فرق تھا. یعنی طالب سے جو چھوٹے تھے
وہ 10 سال چھوٹے تھے، پھر ان سے چھوٹے وہ بھی 10 سال، ان سے یعنی ہر دو کے درمیان 10 سال کا گیپ، اور 2 بیٹیاں تھیں آپ کی، کبھی پاس کے چچا ابو طالب کی۔ آپ یہ جو چچا ابو طالب وہ کثیر العیال تھے، مکہ میں قحط سالی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو طالب کثیر العیال ہے، اتنے بچوں کا بوجھ اٹھانا ان کے لیے مسئلہ ہوگا، تو ایسے کرتے ہیں کہ ان کی اولاد کو ان میں سے ایک کو اپنی پرورش میں دے دیتے ہیں، اور تاکہ ہمارے چچا کی مدد ہو جائے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جعفر تیار کہتے ہیں، ان کی پرورش کی ذمہ داری حضرت عباس نے دی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی ذمہ داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اعلان نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ 40 برس کی عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی، حضرت علی اس وقت دنیا میں تشریف لائے۔ کیونکہ 13 رجب رجب یہ بات کی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، منسوب ہے، بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش 13 رجب کو۔ تو اس مناسبت سے میں نے آج کے درس کا یہ موضوع رکھا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ 13 رجب کو حضرت علی کی پیدائش 13 کو ہی ہوئی ہے، یا اس سے آگے پیچھے کوئی دن ہے یا کون سا مہینہ، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ آخر میں کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، پیدائشی طور پر آپ کی آنکھیں بند تھیں، پیدائشی طور پر آپ کی آنکھیں بند تھیں، آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس تشریف لائے، آپ نے آنکھیں کھولی، اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت علی کی آنکھوں نے جس ہستی کا دیدار کیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی بات کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود خلفائے راشدین کے بعد اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ علم و حکمت عطا فرمائی ہے تو عبداللہ بن مسعود کو عطا فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کہتے ہیں، یہاں سے ایک شاعر نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنے سے عبادت کیوں؟ کیونکہ حضرت علی نے جب پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے آقا کا دیدار کیا، اور ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت اس لیے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلی جو عبادت کی ہے وہ سرکار کے چہرے انور کی زیارت سے کی ہے۔ کیونکہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر علی کی عبادت، میرے علی کا ذکر کرنا بھی اللہ عز و جل اس بندے کو، ذکر کرنے والے کو اللہ کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں چونکہ بند تھیں، اور آپ نے جس ہستی کی سب سے پہلے زیارت کی، جس ہستی کا سب سے پہلے دیدار کیا ہے، زیارت کی ہے، اس ہستی کا نام سرور انبیاء، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، سید ولد آدم ہے، اللہ کے حبیب ہے، جن کے چہرے کی سب سے پہلے حضرت علی نے زیارت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس کے تھے۔ جب آپ 2 برس کے تھے، اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آپ کو اپنی پرورش میں دیا۔
اولاد تھی اور آمدنی کم تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیوں نہ چچا میں علی کو اپنی پرورش میں لے لوں، جعفر کو آپ اپنی پرورش میں لے لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 2 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے اٹیچ تھے، اتنی محبت تھی، اپنی زبان سے کہتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں آقا کے ساتھ ایسے چلتا تھا، ایسے ہاتھ جھکا جاتا تھا، بچپن سے جوانی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک میں سرکار کے ساتھ ایسے رہا، ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ جڑا رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب 10 سال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی، کتنی 40 برس ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار کیا، نبوت کا اظہار کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اظہار کیا تو روایتوں میں اختلاف ہے، کچھ روایات میں ہے کہ سرکار پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، کچھ میں ہے کہ سب سے پہلے ایمان لایا حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے تو حضرت علی نے پڑھا ہے۔ روایات مختلف ہیں، قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہنیت پر، آپ کی حکمت پر، آپ کے علم پر اور آپ کی سوچ پر، آپ نے تطبیق دی، کہا عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے پڑھا ہے، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد ذات پڑھنے والی ذات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور غلاموں کے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ 10 سال کی عمر تھی جب آپ نے کلمہ پڑھا، بلکہ یہاں تک ایک روایت میں ہے، قلبنا ریاض النظرہ میں ہے، یہ کنز القمال میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا سوموار والے دن، کس دن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا وہ سوموار کا دن تھا، تو حضرت علی کہتے ہیں آقا نے سوموار والے دن اعلان نبوت فرمایا، میں نے منگل والے دن کلمہ پڑھ کر آقا کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیا۔ حضرت علی خود کہتے ہیں کہ میں آقا کے ساتھ ایسے آگے پیچھے جاتا، ایسے ٹہلتا، ایسے چلتا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا، ان کے ساتھ اٹیچ رہتا۔ تشبیہ دی کہ اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، جدھر جدھر ماں جاتی ہے تو بچہ جاتا ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ میں بھی سرکار کے ساتھ ایسے ہی چلتا تھا، سرکار جہاں جاتے میں آقا کے ساتھ جڑا رہتا، آقا کے پیچھے چلتا رہتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض ہوئی ہے معراج کی رات، کس رات؟ یہ جو 5 رات نمازیں فرض ہیں نا، یہ معراج کی رات ہوئی، کس رات کو ہوئی؟ اس سے پہلے معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ اس معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے مسلمان 2 نمازیں پڑھتے تھے، اور 2 نمازیں فرض، ایک فجر کی نماز تھی اور دوسرا غالباً عصر کی نماز تھی۔ کتنی نمازیں تھی؟ 2 نمازیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ نماز اس طرح پڑھی کہ حضرت عباس جو تھے وہ تشریف فرما تھے، تو خیمے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، تو حضرت خدیجہ آگے گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، آپ نے دیکھا کہ سرکار نماز ادا فرما رہے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے بھی نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ اتنی دیر میں حضرت علی آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار کے پیچھے سب سے پہلے نماز ادا کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور ایک اور بات آپ سنو، اسلام کی سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلی مسجد غالباً حضرت اسماء سے یا حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سب سے پہلے
گھر میں جس نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. اور میں کہتا ہوں مسجد بنانے والے صدیق اکبر اور سب سے پہلے سرکار کے پیچھے نماز ادا کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب عمر ہوئی 13 یا 15 برس، یہ میں محتاط جو اقوال مشہور ہیں میں ان کی روشنی میں یہ چیز آپ کے سامنے مطلب عمر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آپ کی عمر تھی 15 برس، مشہور واقعہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کی دعوت کی. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اب جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں دین حق کا پیغام پہنچائیے. آپ نے دعوت کی، پورے صحابہ پر تشریف لے گئے، خاندان والے اکٹھے تھے، اعلان کیا، خیر میں سے کوئی نہ مانا، پھر دعوت کی. اور اس دعوت کا جو انتظام تھا، وہ جو انصرام تھا، وہ حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ علی اس دعوت کا سارا انتظام اب تیرے سر ہے. وہ حضرات جب آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، فرمایا کہ تم میں سے کون میری مدد کرے گا؟ سب چپ رہے. 40 لوگ تھے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے تاجر، سارے آقا کے رشتہ دار تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تم میں سے کون جو ہے وہ میرا ساتھ دے. سب چپ رہے. آقا کی شان میں کون ہے میرا ساتھ دے گا؟ سب جب چپ رہے تو حضرت علی کھڑے ہوئے. عرض کی میں بچہ ہوں، تقریباً 13 یا 15 برس کی. عرض کی کہ میں بچہ ہوں، میں جسم کے لحاظ سے کمزور ہوں، میری آنکھوں میں بھی مرض ہے، اس کے باوجود میں علی ہر قدم پر آپ کا ساتھ دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ صاحبہ کا نام بھی فاطمہ. کیا نام تھا ان کا؟ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی جب وفات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر یا کرتا انہیں عطا فرمایا. آقا علی نے قبر میں خود اتارا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں کچھ لمحے کے لیے لیٹے بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا. آپ کی والدہ صاحبہ کا نام حیدر رکھا اور آپ کے والد صاحب نے آپ کا نام علی رکھا. کیا رکھا تھا؟ ابو الحسن، حسن کا والد، حسن کا باپ، یہ آپ کی کنیت تھی. ابو تراب بھی آپ کی کنیت تھی. ابو کے مختلف معنی ہیں. ایک ابو کا معنی ہوتا ہے باپ، ایک ابو کا معنی ہوتا ہے صاحب والا. مطلب مثلا میں کہتا ہوں ابو الوفا، وفا والا. ابو تراب مٹی والا، ابو تراب مٹی والا، یہ آپ کی کنیت تھی. ابو الرحمتین، دو پھولوں والا، یہ بھی آپ کی کنیت تھی. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا ہمارے آیا، یہ دونوں میرے لیے میرے پھول ہیں. لیکن آپ کو سب سے زیادہ جس کنیت سے محبت تھی، اپنی نام سے بھی زیادہ جس کنیت سے محبت تھی، وہ کنیت تھی ابو تراب. ایک بندہ آیا آپ کی بارگاہ میں، عرض کیا علی فلاں بندہ آپ کی جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے، آپ کے بارے میں غلط الفاظ بول رہا ہے. پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ علی جو ہے یہ ابو تراب ہے. آپ مسکرائے. ارشاد فرمایا مجھے اپنے نام سے بھی زیادہ محبت ان کلمات سے ہے کہ یہ کنیت مجھے سرکار کی بارگاہ سے عطا کی ہے. جب آپ کی عمر 15 سال تھی تو آپ نے یہ کام کی. جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس وقت آپ کی عمر تھی 22 سال. کتنے سال؟ 22 سال آپ کی عمر تھی. 22 سال کے آج کل بچے جو ہے نا، قرآن تو بڑے دور کی بات ہے، کلمہ پڑھنا سیدھا نہیں آتا. اور میں نے کتنے نکاح ایسے پڑھائے ہیں، بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی،
کلمہ نہیں آتا. بعض اوقات کہہ دینا جو زیادہ چھتر چھتر کر رہا ہو نا اسے کہیں نا 3 کلمے پہلے پڑھو. تو کئی مرتبہ کہتے ہیں میں بعد سے ہو کر آتا ہوں تو سینے چھوٹ جاتے ہیں. لیکن قربان یہ حضرت علی کے نام پر اور مقام پر اس وقت سب سے بڑا جو قدرت کا راز تھا وہ تھی آقا کی ہجرت. اللہ کے حبیب نے یہ سب سے بڑا راز ہجرت والا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا. ہجرت کی رات آپ کو اپنے بستر پر لٹایا، فرمایا علی مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا. اور آپ 3 دن بعد مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے آپ بھی مدینہ شریف تشریف لے گئے. ہجرت کے دوسرے سال آپ کا نکاح ہوا حضرت، آپ کی اس وقت عمر تھی تقریباً 24 سال. آپ کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اس سے ہوا حضرت آپ کے پاس مہر کے لیے رقم نہیں تھی. سرکار نے پوچھا کہ علی کوئی مہر کے لیے لاؤ. تو آپ نے عرض کیا آقا میرے پاس جو ہے ایک گھوڑا ہے اور ایک ہے زرہ. زرہ سمجھتے ہیں لوہے کا لباس، جنگی لباس. سرکار نے ارشاد فرمایا اس کو بیچو تو اس کا مہر ادا کرو تمہارا نکاح ہوگا. تو آپ کے زرہ بیچنے کے لیے زرہ کی قیمت لگی 480. کتنی لگی؟ 480. وہ زرہ خریدنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ راشد داماد رسول پیکر حیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے وہ زرہ خریدی. پوچھا علی بیچ کیوں رہے؟ پوچھا بیچ کیوں رہے؟ تو عرض کی کہ میں جو ہے وہ نکاح کرنے فاطمہ سے میرے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں. آپ نے 480 درہم حضرت عثمان نے 480 درہم حضرت علی کو دیے. کہا یہ فاطمہ کا حق مہر ادا کرنا اور زرہ کو بھی واپس کیا اور ارشاد فرمایا یہ میری طرف سے تحفہ ہے. تو یہاں سے میں کہنا کیا چاہتا ہوں سیدوں کی جن ہستیوں سے نسل چلی ہے اور جس نکاح سے آگے سید پیدا ہوئے ہیں اس نکاح کا سب سے پہلا تحفہ خوشی بنائی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. آج جو ہے وہ جی کھا گئے، وہ جی لڑ گئے، وہ جی یہ کر گئے تو وہ جی وہ کر گئے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں نے کہا کہ حضرت علی خود کہتے ہیں کہ میں آقا کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا. صرف غزوہ تبوک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہیں کی. سرکار نے خود آپ کو مدینہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا آپ کو مدینہ شریف. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے. عرض کیا آقا میں آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا علی کیا تیرے لیے یہ بات اچھی نہیں، کیا تجھے پسند نہیں کہ تیرا میرے ساتھ وہی تعلق ہو جو حضرت موسیٰ کا حضرت ہارون کے ساتھ تھا. میرا تیرے ساتھ ہوتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تبوک، اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات ہوئے، غزوہ وہ جنگ جس میں سرکار نے خود بنفس سے نفیس شرکت کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تقریباً 72 یا 77 لڑائیاں ہوئی یا تقریباً 48 کے قریب جو ہے غزوات ہوئے اور 27 میں جنگ ہوئی. غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں حضرت علی سرکار کے ساتھ ساتھ رہے. حضرت علی سرکار کے امام حسن رضی اللہ عنہ نے آپ کی شہادت کے دن خطبہ دیتے وقت یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے. ارشاد فرمایا لوگوں آج اس بندے کی شہادت ہوئی ہے جس کو لوگ علی کہتے ہیں، جو جب میدان جنگ میں نکلتا تھا دائیں طرف جبریل ہوتے تھے، بائیں طرف میکائیل ہوتے تھے. کہ جس جنگ میں سرکار نے شرکت نہیں کرنی ہوتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار ذوالفقار یا اپنے ہتھیار یا حضرت
علی کو دیا کرتے تھے یا حضرت اسامہ بن زید کو دیا کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ہستی کتب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کیسا تھا، آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں، آپ کی گردن مبارک کیسی تھی، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آقا چلتے کیسے تھے، آقا بیٹھتے کیسے تھے، آقا آرام کیسے کرتے تھے، آقا گفتگو کیسے کرتے تھے، سب سے زیادہ جس کو معلومات تھی صحابہ کرام میں سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ہاں، اس بات کی گواہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود دی، خود گواہی دی۔ جب آپ کے پاس یہود کا ایک وفد آیا، کہا ابو بکر بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے، ان کا چہرہ انور کیسا تھا، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تمہارے نبی کیسے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے گروہ یہود سنو، اس میں کوئی شک نہیں، سرکار کے ساتھ سب سے زیادہ قربت میری غار ثور میں ہوئی، اور آپ نے دونوں انگلیاں ایسے ملائی کہ 3 دن اور 3 راتیں آقا کے ساتھ میں ایسے غار ثور میں رہا۔ لیکن سرکار کا حلیہ پوچھنا ہے نا تو علی کے پاس جاؤ، کس کے پاس جاؤ؟ حضرت علی کے پاس جاؤ، کہ خدا کی قسم سرکار کے چہرے انور، آقا کی گفتار، کردار، سیرت، ہر چیز سے سب سے زیادہ واقفیت رکھتا ہے تو علی رکھتا ہے۔ اور مقام آپ کا یہ مقام عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں قرآن کی تقریباً 300 آیات ہیں جو شان علی میں نازل ہوئی ہیں۔ کتنی آیات؟ سارے بولے کتنی آیات؟ 300 آیات۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ لوگوں جتنی فضیلت والی حدیثیں علی کی شان میں ملتی ہیں کسی اور کی شان میں نہیں ملتی۔ یہاں سے لوگوں کو ملاتا لگتا ہے، یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ فضیلت میں سب سے زیادہ آپ کی جو ہے وہ احادیث آئیں، اور یہ سچ بھی ہے، فضیلت اور ہے افضلیت اور ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فضیلت حضرت صدیق اکبر کی بھی بیان ہوئی، عمر فاروق کی بھی بیان ہوئی، عثمان غنی کی بھی بیان ہوئی۔ فضیلت کیا؟ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر تو جنت میں ہے، عمر تو جنت میں ہے، عثمان تو جنت میں ہے، علی تو جنت میں ہے، طلحہ تو جنت میں ہے، عبد الرحمن تو جنت میں ہے، سعد تو جنت میں ہے۔ افضلیت کیا ہے؟ افضلیت یہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور افضلیت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے۔ بات سمجھائیے میری؟ وہ افضلیت اور فضیلت میں فضیلت یہ ہے کہ فلاں صحابی یہ تھے، ان کا مقام یہ تھا، ان کا مرتبہ، ان کی عزت یہ تھی، لیکن سب میں سے بلند مقام اللہ نے عطا کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کا قد جو تھا وہ چھوٹا لیکن چہرہ ایسے روشن تھا جیسے چوبی کا چاند ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ اور آپ کا جسم اتنا مضبوط تھا کہ یہ کلائی کی جو ہڈیاں یہ نظر نہیں آتی، آپ کی آنکھیں سیاہ تھیں، بڑی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل نے آپ کو ایسا حافظہ، آپ کا جو علمی مقام ہے، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو مجھے مختصر باتیں کرنی ہوتی ہیں، آپ نے قرآن پڑھا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ نے پورے قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔
کوثر پر پیش ہوں گے. قرآن مجھے یاد ہے, قرآن کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی مجھے پتا ہے, قرآن کے ایک ایک کلمے کا معنی کیا ہے, مراد کیا ہے, کس جگہ کون سی آیت نازل ہوئی, کون سی پہاڑ پر نازل ہوئی, کون سی ہموار زمین پر نازل ہوئی, کون سی آیت کس کے بارے میں, کس مسئلے میں, کس وقت, کس جگہ نازل ہوئی, ہر چیز کا اللہ سمجھتے نے علم مجھے عطا فرمایا. اور صحابہ میں سے آپ بھائی بندے ہیں, حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ صحابہ کے علاوہ کسی نے یہ اعلان کیا ہو, سلونی اما شئتم, مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. حضرت علی کے علاوہ کسی اور صحابی نے, کسی اور بندے نے یہ اعلان نہیں کیا ہے, سلونی اما شئتم, جو پوچھو گے, جو سوال کرو گے, رب کے طرف سے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. ایک حضرت علی روح البیان میں, حضرت علی کے اوپر کھڑے تھے, پھر ارشاد فرمایا سلونی اما شئتم, پوچھو جو پوچھنا چاہتے. بندہ ایک کھڑا ہوا, کہا علی, اللہ کو دیکھا ہے, رب کو دیکھا ہے, ارشاد فرمایا میں اس رب کو سجدہ ہی نہیں کرتا جس کی میں عبادت, جس کو میں زیارت نہیں کرتا. فرمایا ایک سجدے سے دوسرے کے لیے تب تک سر نہیں اٹھاتا جب تک دل کی آنکھوں سے میں رب کی زیارت نہیں کر لیتا. سرکار نے خود ارشاد فرمایا علی, تو نے علم صرف سیکھا نہیں, تو نے علم کو پانی کی طرح پیا ہے. پیا, تو نے صرف سیکھا ہی نہیں ہے بلکہ میں ہوں بتا رہا ہوں حدیث کا اپنے الفاظ میں, تو نے علم کو پیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جب کسی معاملے میں, کسی مسئلے میں تردد ہوتا تو حضرت علی سے مسئلہ پوچھا کرتے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں, علم کے 10 میں سے 9.5 حصے اللہ نے علی کو عطا فرمائے. حضرت علی کو اللہ نے عطا فرمائے. ٹائم کم ہے, 2 منٹ رہتے ہیں. یہ 13 رجب جو تاریخ پیدائش حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے, تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. ہم صرف 13 رجب کے نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سارا سال علی کا ذکر کیا جائے. 13 رجب کو کر دے تو بس ختم. تاریخ میں اختلاف ہے, شدید اختلاف ہے, کسی مختلف کتاب میں یہ موجود نہیں ہے. 13 رجب کو ذکر کریں, سارا سال ذکر کریں حضرت علی کا. ایک بات جو کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے. یہ بات وجہ سے سنیے گا, یہ مسند کی روایت ہے باقاعدہ, اگرچہ اس کے اس پر ذوق کا حکم ہے اس کی سند پر, اور اس میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے. یہ سمجھ آئی نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک اور ہستی ہے, عظیم صحابی رسول حضرت حکیم بن حزام, حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے. آپ کی پیدائش بھی بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے. اس معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں بڑا زبردست آپ نے بات ارشاد فرمایا کہ بنو ہاشم میں سوائے علی کے کوئی بندہ بیت اللہ کے اندر پیدا نہیں ہوا, اور بنو ہاشم کے علاوہ, حکیم بن حزام کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے بیت اللہ کے اندر پیدا. حضرت علی کی جو شان ہے, جو مرتبہ ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہو گئے, بلکہ آپ کو جو شانیں عطا کی ہیں اللہ نے قرآن میں عطا فرمائی. آپ کو جو شانیں ملی ہیں وہ سرکار کی زبان سے ملی. بلکہ بڑی محتاط سی بات میں کروں کہ کعبے کی عمارت کو جو
یہ وجہ فضیلت جو ہے جو کہتے ہیں، خیر آپ لوگوں میں سے کسی کو بات سمجھ شاید نہ آئے تو اس کا کوئی اور معنی لے لے، تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر حضرت علی کی بھی پیدائش ہوئی ہے، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بھانجے حضرت حکیم بن حزام کی بھی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں محبت علی عطا فرمائے اور صحابہ اور اہل بیت کے لیے مر مٹنا عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔